اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ چیف جسٹس نے استعفیٰ دے دیا۔ کس ملک کے چیف جسٹس نے استعفیٰ دیا؟ پاکستان کے چیف جسٹس نے استعفیٰ دیا، کسی اور ملک کے چیف جسٹس نے استعفیٰ دیا؟ میں نے تھمبنیل پر پاکستان چیف جسٹس کا فوٹو لگایا اور ساتھ ہی بنگلہ دیش کے چیف جسٹس کا فوٹو لگایا۔ آپ کو سب سے پہلے میں اس بات کی انفارمیشن دے دیتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب بنگلہ دیش نے استعفیٰ دے دیا اور اس کی وجہ کیا بنی اور اس کی ریزن کیا تھی، کیوں چیف جسٹس نے استعفیٰ دیا بنگلہ دیش کے۔ اس کی تفصیلات کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں بنگلہ دیش میں جو میرٹ پر احتجاج کیا جا رہا تھا، جو آپ لوگوں کو میں ویلاگ میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا پھر آپ لوگوں کو ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو، اگر میرا پچھلے ویلاگ نہیں سنے، اس ویلاگ میں آپ لوگوں کو علم ہو سکے۔ میرٹ وہ تھا جب وہ شیخ مجیب نے پاکستان سے الگ ہوا تھا، اس وقت جو اس تاریخ میں شامل تھے ان کے بچوں کو ملازمت دی جاتی، 55% ان کے لیے تھا، 45% دیگر لوگوں کے لیے تھا۔ اور اس کے ساتھ یہ بنگالیوں نے کہا کہ اس کو کام کر دیا جائے، اس پر حکومت اس وقت مان گئی۔ پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس فیصلے کو معطل کر دیا، جس پر وہ پھر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ احتجاج شروع ہوا۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کا احتجاج شروع ہوا تو سپریم کورٹ نے فیصلہ معطل کر دیا اور اس کے بعد احتجاج نہیں رکا، اس کے بعد احتجاج جاری رہا۔ سب سے پہلے جب وزیر اعظم بنگلہ دیش حسینہ شیخ نے یہ کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ اسٹوڈنٹ نہیں، انہیں ہم کچل دیں گے، اس کے بعد اس احتجاج نے شدت اختیار کر دی اور اس کے بعد حسینہ واجد کو گھر جانا پڑا اور ملک سے باہر بھاگ گئی اور بھارت چلی گئی۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس 45 منٹ ہے یا استعفیٰ دیں۔ 45 منٹ میں شیخ حسینہ ملک سے بھاگ گئی۔ صرف شیخ حسینہ کو بھگانے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ نے ہر جگہ اور بنگلہ دیش میں کم سے کم 500 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 500 لوگ مر چکے اور بہت سی لوٹ مار کی جا رہی ہے۔ اور بنگلہ دیش کے حالات کے بارے میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ پھر ویلاگ میں بتائیں گے کہ بنگلہ دیش میں کیا حالات ہے، کیا بنگلہ دیش میں پرامن کیوں نہیں آ سکا۔ اور اس کے بعد آج اسٹوڈنٹ نے سپریم کورٹ کو گھیر لیا اور سپریم کورٹ گھیرنے کے بعد چیف جسٹس نے استعفیٰ دے دیا اور استعفیٰ دینے کے بعد طالب علموں کا مطالبہ ہے کہ پوری سپریم کورٹ کے جج استعفیٰ دیں، کیونکہ یہ حسینہ واجد کے ہیں اور جب تک مجھے امید ہے صبح تک وہ جج صاحبان بھی استعفیٰ دے دیں، کیونکہ اس وقت جو چل رہا ہے۔ اور ایک خبر پاکستان کے چینل جیو نیوز پر چلی اور جیو نیوز سے میں کاؤنٹنگ کر رہا ہوں کہ حسینہ واجد کے 40 سے 45 لوگ مارے گئے ہیں، جو پارٹی میں MNA MP ہے وہ لوگ مارے گئے ہیں اور طالب علم نے کا شدت اختیار کر گیا اور ہر جگہوں پر۔ اور بنگلہ دیش کے لوگوں کی حالات کیسے، ہم بنگلہ دیش کی انفارمیشن کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ 1-2 دن میں شیئر کر دیں گے اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیں گے کہ بنگلہ دیش کی عوام کی کیا صورتحال ہے۔ اور جو بنگلہ دیش کے ایک نوبل انعام پروفیسر یونس نے حلف اٹھا لی، اس کے بعد کیا امن آیا یا نہیں آیا اور اسٹوڈنٹ کی تحریک نے شدت اختیار کی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے استعفیٰ دے دیا اور اس کے بعد دیگر ججوں کا بھی استعفے کا مطالبہ کریں، کیا ان کا مطالبے پورے ہوں گے یا نہیں، یہ بات اب ہے۔ لیکن میری ذاتی رائے کہ وہ جج صاحبان صبح تک استعفیٰ دے دیں گے اور گھر چلیں گے، کیونکہ اگر وہ نہیں دیتے تو پھر ان کی جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یونیورسٹی کے طالب علم آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ بنگالی اسٹیبلشمنٹ نے اور حسینہ واجد نے ان کو گولیاں مارے گئی، کرفیو لگا گیا، لیکن یونیورسٹی کے طالب علموں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور حسینہ واجد کو بھگا دیا۔ اور ایک بات سوالت ہے کہ شیخ مجیب کے مجسمے کو توڑے گئے اور جوتے مارے گئے، کیا بنگلہ دیش کی عوام میں اس بات کا غم و غصہ ہوگا یا نہیں، اس کو ہم چھوڑ دیں، کیونکہ وہ بنگالیوں کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم بھارت کی میڈیا والے پروپیگنڈا تو نہیں کرتے جیسے بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کرتی ہے۔ بھارتی میڈیا ایسے روتی ہے جیسے ان کی کوئی بہن گھر سے بھاگ گئی ہو۔ بھارتی میڈیا والوں کو تو بہت دکھ ہو رہا ہے اور پاکستان کی میڈیا خوش ہو رہی ہے اور دیگر میڈیا بھی خوش ہو، اور اس پر عمران خان صاحب نے کہا ہے
کہ شیخ حسین واجب کو اس لیے گھر بھیجا کیونکہ وہ 47 کی فارم کی پیداوار ہے اور اس کے ظلم اور جبر کی وجہ سے اسے لوگوں نے گھر بھیج دیا۔ حالانکہ بنگلہ دیش کی معیشت پاکستان سے کئی درجے بہتر ہے، لیکن کیونکہ وہ لوگوں کو اپنی اپوزیشن کے رہنماؤں کو اگر حسینہ واجب ایسا نہ کرتی اور الیکشن ہار جاتی تو اپنے ملک میں رہتی اور لوگوں کو حکومت اس کے بعد حسینہ واجب آ جائے گی ہوگی، لیکن اب اسے بنگلہ دیش کی عوام اور بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ بار کے صدر نے کہا ہے کہ ہمارے مجرم ہمارے حوالے کیے جائیں، کیا بھارت بنگلہ دیش کو حوالے کر دیا جائے گا یا نہیں؟ اور بھارتی وزیر اعظم نے ایک فنی جوک ٹویٹ کیا اور بنگلہ دیش کی نئی قیادت کو مبارکباد دے دی، لیکن پاکستان کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا۔ کیا پاکستان قیادت نہیں چاہتی کہ نئی بنگلہ دیش سیٹ اپ کے ساتھ تعلقات اچھے کیے جائیں اور نہ پاکستان کی جانب سے کوئی دفتر خارجہ نہ وزارت خارجہ کی طرف سے کوئی بیان آیا؟ یہ بیان اور میڈیا پر چلوایا نہیں گیا، اس پیچھے کیا ریزن ہے؟ اب آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن میں نے شیئر کر دی۔ آپ آتے ہیں کہ پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کیا استعفیٰ دیں گے یا نہیں؟ میری ذاتی رائے ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ مدت ملازمہ میں توسیع لیے بغیر تو استعفیٰ نہیں دیتے۔ اب رہ گیا چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے 77 ڈے اور اس کے بعد قاضی صاحب ریٹائرمنٹ ہو جائیں گے اور ملک کے باہر چلے جائیں گے اپنی فیملی سمیت، تو اس کے بعد وہیں سیٹل رہیں گے اور وہیں رہیں گے۔ اور اس کے فیوچر کے جسٹس آپ سب کو معلوم ہے، چیف جسٹس منصور علی شاہ اور چیف جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس وحید اور جسٹس عائشہ ملک، یہ 5 فیوچر کے چیف جسٹس ہیں، کیونکہ جسٹس امین الدین ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو جسٹس جمال مندوخیل صاحب ہیں وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے اور دیگر جج بھی، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی ریٹائر ہو جائیں گے، وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے۔ ہاں، اس سے پہلے کوئی 1-2 جج استعفیٰ دے دے تو بن سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ 9 ماہ چیف جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بننا تھے، لیکن اس نے استعفیٰ دی، اسی وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ کو مل گیا، اور اس کے ساتھ ہی جسٹس منیب اختر کا 1 سال، اس کے بعد 2 سال جسٹس یحییٰ افریدی کے، اور جسٹس یحییٰ افریدی کے 2 سالوں کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کے بعد پاکستان 6-7 سال ہو چکے ہوں گے۔ پاکستان کے 6-7 سالوں میں کیا حالت میں ہوگا یا کیا ہوگا؟ اب آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن میں نے بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ کی اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججوں کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو نیچے کامنٹ دیا کریں کہ یہ ویڈیو کیسی تھی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ شکریہ۔